حضور سیدی سرکار رفیق ملت کی زبانی اپنے بڑے مرشد کے حوالے سے یہ سنا کہ روئے زمین پر حضور امین ملت جیسا کوئی پیر اس وقت موجود نہیں ہے. اگر یہ بھائی کہہ رہا ہے تو اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہو سکتی. ورنہ میں کسی کو ٹارگٹ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. ورنہ ہم نے تو یہ سنا ہے کہ بھائی بھائی کے بارے میں کہتا ہے وہ تو پیر ہونے کا حقدار نہیں ہے، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، اور یہ کرتا ہے اور وہ کرتا ہے. اس لیے کہ بھائی بھائی کو زیادہ جانتا ہے، بھائی بھائی کو زیادہ جانتا ہے، اس لیے بھائی کی گواہی بہت بڑی ہے. اور وہ بھی کون سا بھائی؟ کوئی عام بھائی نہیں، حضور رفیق ملت جیسا بھائی. اگر کسی کے بارے میں کہہ دیں اللہ اکبر، ہمیں فخر ہے کہ ہماری نسبتیں اس خانقاہ ماہریرہ سے استوار ہے جس ماہریرہ مطہرہ سے جڑنے کے بعد مولوی احمد رضا کو اعلیٰ حضرت بنایا جاتا ہے اور مولوی عبدالقادر کو تاج الفہول بنایا جاتا ہے. اور بفضل تعالی کل جو فیضان تھا، اگر کسی کو اللہ نے آنکھ عطا کی ہے باطن کی تو وہ آج بھی دیکھ سکتا ہے، وہ فیضان آج بھی موجود ہے. عقیدے پہ پہرے کا معاملہ ہو، شریعت کی پابندی کا معاملہ ہو، مریدوں پہ شفقت کا معاملہ ہو، محبت کا معاملہ ہو، پیار کا معاملہ ہو، الفت کا معاملہ ہو، یہاں غریبی اور امیری میں فرق نہیں ہے، یہاں کالے گورے میں فرق نہیں ہے، یہاں اپنے مرید اور دوسرے مریدوں میں بھی فرق نہیں ہے. مرید کسی کا آ جائے سب کے لیے شفقت کا راستہ برابر برابر ہے. بلکہ یہ کہہ دوں اگر دلوں کو جیتنے کا ہنر دیکھنا ہے تو کوئی ہمارے مشائخ ماہریرہ سے سیکھے. اپنے نانا کی سنت پر کیسا عمل کرتے ہیں کہ سب کی بات کان لگا کر کے سنتے ہیں، سب کی حاجت روائی کرتے ہیں. اللہ اکبر. بہرحال تو عرض یہ کر رہا تھا، ماہریرہ ماہریرہ ہے، ماہریرہ صرف ماہریرہ ہے، ماہریرہ ہی ماہریرہ ہے. بس اتنا کہہ سکتا ہوں. لیکن آگے بڑھتے ہوئے بولو سب کی تمنا ہے کہ نہیں کہ ہم اپنے مرشد کی ہاتھ چومیں. لیکن ٹوٹ مت پڑنا تو یہ بھی کہہ دوں کہ اگر مرشد کی طبیعت علیل ہو تو پھر ہاتھ چومنے سے زیادہ ان سے دور رہ کر زیارت کرنے میں زیادہ بہتری ہے. یہ بھی آج آپ کو کہوں، راز کی بات مائک پہ نہیں کہنا چاہیے لیکن کہوں، میرا دل ہمیشہ چاہتا ہے آج عید ہے مرشد کو فون کر کے دعا لیں، شب قدر ہے دعا لیں، شب برات ہے دعا لیں. پھر سوچتا ہوں کہ مرشد تو روشن ضمیر ہے، اگر میرے فون کرنے سے 1 منٹ مرشد کا میری وجہ سے ضائع ہوگا تو اس سے کہیں بہتر ہے کہ میں مرشد کو فون نہ کر کے مرشد کی راحت کا، طبیعت کا خیال کر کے جو ہے وہ بس ان کی نگاہ کا مطالبہ کروں. اور پھر اس سے شہزادہ والا تبار کی بارگاہ میں میسج کر دیتا ہوں کہ حضرت سے میرے لیے آج دعا کی درخواست کر دیں اور دعا کروا لیں. یاد رکھنا ہزاروں سال کی محنتیں وہاں نہیں پہنچاتی جہاں کسی کی دعا پہنچاتی ہے. اور پھر اس کی دعا، سبحان اللہ، اس کی دعا جو زید شہید کا بیٹا ہو، جو امام حسین کا شہزادہ ہو، جو اپنے بزرگوں کی روایات کا امین ہو. اور ہم نے تو دعاؤں کی برکتیں دیکھی ہے. ذرہ آیا ہے تو آفتاب ہو گیا ہے، ذرہ آیا ہے تو آفتاب ہو گیا. تو سب کی تمنا یہی ہوگی کہ مرشد کے ہاتھ چومیں. بہرحال لیکن اگر یہ ہو مرشد موجود ہے، ہاتھ چومنا چاہتے ہیں، مصافحہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر ہاتھ میں مٹی لگی ہے تو بولو آپ ہاتھ ملانے کی ہمت کرو گے؟ ہاتھ ملانے کی ہمت کرو گے؟ نہیں کرو گے. اگر ہاتھ میں کیچڑ لگے ہاتھ ملانے کی ہمت کرو گے؟ بولو بھائی کرو گے؟ نہیں کرو گے. اب پوچھنا چاہتا ہوں، جب آل رسول سے، اپنے مرشد سے، شہزادہ رسول سے اگر ہاتھ میں کیچڑ لگا ہو، میل لگی ہو، کالک لگی ہو تو آپ مصافحہ کرنے کی ہمت نہیں کرتے. شادی کے موقع پہ جوا کھیلنے والوں،
امام غزالی کہہ رہے ہیں کہ جس نے دنیا میں جوا کھیلا ہوگا قیامت کے دن اس کے ہاتھ سور اور خنزیر کے خون سے رنگے ہوئے ہوں گے. جب ساری امت اپنے نبی سے محشر میں مصافحہ کر رہی ہوگی تو سور کے خون والے ہاتھ لے کر بتاؤ کیا تم اپنے نبی سے مصافحہ کر سکو گے؟ کیا اپنی آقا سے مصافحے کی سعادت حاصل کر سکو گے؟ ارے جب آل رسول سے مصافحے کی یہ لذت ہے تو ان کے نانا مصطفیٰ جان رحمت سے مصافحے کی لذت کا عالم کیا ہوگا؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ محشر میں بھی ایک محشر ہوگا جب سنیوں کو اپنی آقا سے مصافحے کا شرف نصیب ہو رہا ہوگا، آقا علیہ السلام سے مصافحے کی سعادت حاصل ہو رہی ہوگی. وہ دن بھی کیا دن ہوگا. حضرت بیدم شاہ نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی، عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم، عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم کہ سب ہو پیش خدا میں روبرو رسول، کہ سب ہو پیش خدا میں روبرو. وہ محشر بھی کیا میں ہم تو اسی لیے کہتے ہیں جو رسول کا روبرو ہو جائے، جو رسول کے روبرو ہو جائے پھر اس کو جنت کی حاجت نہیں رہتی. میں بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں اسے ایک جملہ میرا عنوان نہیں ہے لیکن کہوں گا کیونکہ ہماری مسلکی مذہبی اور اخلاقی ذمہ داری ہے. بہت قیمتی جملہ میری زبان سے نکل گیا کہ جو روبرو رسول ہو جائے اسے جنت کی حاجت نہیں رہتی. تو اب دنیا میں وہ لوگ پاگل ہیں جو یہ کہتے پھرتے ہیں کہ صحابہ جنتی ہے کہ نہیں. صحابہ یہ بات کیسے کہہ دی کہ ارے ان کو جنت کی ضرورت کیا ہے؟ جس کو جیتے جی مالک جنت نصیب ہو گیا اب اسے جنت کی حاجت کیا ہے؟ اس کو میں اپنی یہ میری فکر کی اپج نہیں ہے. بریلی کے تاجدار نے کہا ہے کہ جس کو یار مل جائے اسے جنت کی حاجت نہیں رہ جاتی. اور اس میں کتنے مزے میں کہتے شربت نہ دے. توجہ کریں، آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ صدیق و فاروق کے ایمان پر آپ بحث کرو گے؟ جن کو ماننا ایمان ہے ان کے ایمان پہ بحث کیسے ہو سکتی ہے؟ کبھی غور تو کیا ہوتا کیا یہ لوگ ہیں جنت نہ دے تو کرے بات لطف سے، جنت نہ دے کہتے ہیں شربت نہ دے تو کرے بات لطف سے. یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے، اور جنت نہ دے یہ بات کوئی مولوی نہیں کر سکتا، یہ بات کوئی زاہد نہیں کر سکتا، یہ بات کوئی عابد نہیں کر سکتا، یہ بات کوئی عاشق ہی کر سکتا ہے. احمد رضا کو نلا مولوی کہنے والوں اس کی گفتگو کا اندازہ تو کرو. اپنے زمانے کا منصور اور سرمت بول رہا ہے جنت نہ دے تیری رویت ہو خیر سے، جنت نہ دے تیری رویت و خیر سے. اس گل کی آگے کس کو ہوس برگ و بر کی ہے؟ ارے جب پھول مل جائے تو پتی کے پیچھے کون بھاگے گا؟ یا رسول اللہ آپ کا دیدار نصیب ہو جائے. اور آگے بڑھتے ہوئے صحابہ کے گستاخوں سے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. سنی بھی بنتے ہو پھر صحابہ کے جنتی ہونے میں شک بھی کرتے ہو. ایک جملہ صرف سن لو، جب آل محمد کا دیوانہ بہلول دانا جب جنت بیچنے کا اختیار رکھتا ہے، جعفر صادق کی غلامی نے کسی کو اتنا بلند کر دیا کہ وہ زبیدہ کو جنت بیچ دے، تو ان کے نانا کی غلامی نے صحابہ کو کتنا بلند کیا. صحابی کہنا پھر جنت کی بحث کرنا حیرت لگتی ہے، اور وہ بھی ان کے لیے جن کے لیے قرآن کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ان سب کے لیے جنت کا وعدہ. تو عرض کیا کر رہا تھا آپ بتاؤ. امام غزالی فرما رہے ہیں کہ اللہ اکبر، جس نے دنیا میں جوا کھیلا ہوگا اللہ اس کا ہاتھ سور کے خون میں رنگا ہوا ہوگا، اور پھر کیا ہوگا؟ حضور سے وہ مصافحہ کر سکے گا؟ نہیں کر سکے گا. تو کیا فرمایا؟ نکاح سے پہلے بھی اللہ سے ڈرتے رہو، نکاح کرتے وقت بھی اللہ سے ڈرتے رہو. یہاں ایک بات عرض کرتا ہوں پھر اپنی گفتگو کو اینڈ کی طرف لے جاتا ہوں. نکاح کے بعد اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ توجہ کرنا. نکاح میں ہم نے نکاح کو اتنا مہنگا کر دیا، نکاح کو سستا کرنے پر آپ خود ہی تقریر کرواتے ہو لیکن کوئی عمل نہیں کرتا. ہر بندہ جلسے میں جاؤ تو بڑے بڑے مالدار لوگ کہتے ہیں حضرت نکاح پہ تقریر کیجئے نکاح سادہ ہو جائے، لیکن جب خود کے یہاں شادی ہوتی ہے تو عمل نظر نہیں آتا. پھر کیا کہتے ہیں؟ ارے عورتیں نہیں مانتی. کتنے فرما بردار ہو گئے عورتوں کے. کل تک تو ماں کے فرما بردار نہیں تھا، بیٹے کی شادی کے موقع پہ بیوی کے بھی فرما بردار ہو گئے.
جبکہ سالن میں نمک زیادہ ہونے پر بھی 2 تماچے مارنے کی روایت آپ کی موجود ہے، اور شادی کے موقع پہ اتنے عاجز ہو جاتے ہو کہ عورتیں نہیں مان رہی اسی لیے ہم جہیز مانگ رہے ہیں، عورتیں نہیں مانگ رہی اس لیے ڈی جے بجایا جا رہا ہے، عورتیں نہیں مانگ رہی اس لیے ڈانڈیا کھیلا جا رہا ہے، عورتیں نہیں مانگ رہی اس لیے ناچ گانا ہو رہا ہے۔ حیرت کی بات ہے۔ اور ایک بات پوچھتا ہوں، جس چیز سے اللہ نے منع کر دیا اگر اس کام کرنے کا عورت حکم دے تو کیا آپ اللہ کی قدر کر رہے ہیں یا بیوی کی قدر کر رہے ہیں؟ اللہ تو یہی کہہ رہا ہے نا، وَمَا قَدَرُ اللَّهِ حَقَّ قَدْرِهِ، تم نے اپنے اللہ کی وہ قدر نہیں کی جو قدر کرنے کا حق تھا۔ شادیوں کو کم خرچ میں نپٹانے کی کوشش کرو، اور جو بات کہنے لگا ہوں شادی کرتے وقت اللہ سے ڈرنے کے حوالے سے، ہو سکے تو رسم جہیز کا خاتمہ کر دو۔ آج جو ہم درد بھری باتیں کرتے ہیں نا، بیٹیاں بھاگ رہی ہیں بیٹیاں بھاگ رہی ہیں، وہ اس کے بھاگنے میں ہم نے شادی کو مہنگا کیا ہوا ہے۔ کچھ لوگ جہیز مانگتے نہیں ہیں مگر جہیز مانگنے کا ایک ایسا ماحول کریٹ کرتے ہیں نا کہ کسی کے اس کی وہ فلاں کے یہاں شادی بھی 15 دن پہلے تو اس نے جو ہے وہ فلاں کار دی، یہ دی، تو پھر وہ مرتا کیا نہ کرتا۔ توجہ فرمائیں، میں ایک مطالعہ پیش کر رہا ہوں لیکن یہ حتمی نہیں ہے، آپ چاہیں تو قبول کریں چاہیں تو رد کر دیں، لیکن ایک کوشش ہے، چھوٹی سی کوشش ہے۔ یہ جو ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے نا کہ جہیز دینا اور لینا سنت ہے، اگر باریکی کی نظر سے دیکھا جائے تو نہ لینا سنت ہے نہ دینا سنت ہے۔ میں ایک مقدمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تھوڑا توجہ کرنا، دیکھنے کا نظریہ بدل جائے تو پورا ماحول چینج ہو سکتا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ دینا سنت ہے لینا سنت ہے تو آپ 5 برتن کی فہرست سیدہ فاطمہ کی پیش کرتے ہو تو پھر ادھر سے 50 برتنوں کا مطالبہ ہونے لگتا ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں، دیکھیے اللہ کے رسول علیہ السلام کی وہ زندگی اگر آپ دیکھیں گے جہیز دینے والی، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو باریکی کی نظر سے دیکھیں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید اگر ہم دیکھنے کا زاویہ نگاہ چینج کر لے تو اللہ کے رسول نے سیدہ فاطمہ کو کوئی جہیز نہیں دیا تھا، کوئی جہیز نہیں دیا تھا۔ آپ کہیں گے مثنوی میں ہیں، حضرت حکیم الامت نے بھی اس کی فہرست بیان کی اور بھی بزرگوں نے، میں نے کہا وہ سارے میرے بزرگ سر آنکھوں پہ ہے، لیکن اگر ہم اس کو اس نظریے سے دیکھیں کہ حضور نے سیدہ فاطمہ کو جہیز نہیں دیا تھا، وجہ نمبر 1، پہلی وجہ، اصل میں سیدہ فاطمہ الزہرا کا نکاح جس کے ساتھ کیا گیا، پہلے ان کی زندگی پڑھی جائے تو آپ کو بات سمجھ میں آتی، بہت توجہ سے سننا، بہت دھیان سے۔ میں ایک مطالعہ آپ کے سامنے صرف پیش کر رہا ہوں اور یہ میری اپنی جو ہے وہ فکر اس پر ہے، آپ چاہے قبول کریں چاہے رد کریں، یہ حتمی نہیں ہے لیکن غور کرنا جو پیش کر رہا ہوں۔ اصل میں یہ جہیز سیدہ فاطمہ کے لیے نہیں ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی عمر مبارک جب 30 سال کی ہوئی تب مولا علی کی ولادت ہوئی۔ مولا علی کا بچپنا تھا کہ ان کے والد کے یہاں ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ اللہ کے رسول کو احساس ہوا کہ میرے چچا کے یہاں معاشی حالات کچھ خراب ہو گئے ہیں، تو اپنے دوسرے چچا حضرت عباس کو لے کر کے گئے کہ چچا چلو اور ہم اپنے آپ کے بھائی اور میرے چچا جنہوں نے ہم پہ احسان کیا ہے، ہم ان کے کچھ جو ہے وہ اخراجات کو تقسیم کر لیتے ہیں کہ ان کے بچوں کا بوجھ ہلکا کر لیتے ہیں۔ حضرت عباس کو لے گئے، حضرت جعفر عباس کے حصے میں آ گئے، مولا علی حضور کے حصے میں آ گئے اور ان کے دوسرے بچے ان کے ساتھ رہے، تو بچپنے سے مولا علی حضور کے گھر آ گئے۔ بات سننا، بچپنے سے حضور ہی نے کپڑے پہنائے، بچپنے سے حضور ہی نے بڑا کیا، تو اب مولا علی کی شادی حسن اتفاق سے اللہ کے حکم سے سیدہ فاطمہ